اتنا پروگرام باقی ہے، تو بڑی دل جمی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ یہ جو تھوڑا سا پروگرام باقی رہ چکا ہے اسے بھی سن لیجئے، زیادہ وقت نہیں ہے، بالکل مختصر سا پروگرام ہے۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو مقابلے کا حصہ تھیں لیکن انہیں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ختم کر دیا گیا ہے۔ صرف 30 سے 35 منٹ کا انشاءاللہ پروگرام ہے، اور اس کے بعد انعامات دیے جائیں گے اور جو نتائج آئے ہیں وہ احباب کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں تلاوت قرآن مجید کے لیے ساہیوال سے ہمارے تشریف لائے ہوئے مہمان قاری محمد عبداللہ نعیم صاحب، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید پیش کریں۔ قاری محمد عبداللہ نعیم۔ اس تلاوت کے بعد ایک نعت ہوگی اور اس کے بعد ہمارے معزز قرائے کرام اور ہمارے جج صاحبان ان کی تلاوتیں کروائی جائیں گی، اور یہ پروگرام اسی کے ساتھ انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا۔ احباب بڑی دل جمی کے ساتھ بیٹھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع، یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله
أشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب صدق الله مولانا العظيم سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے قول محمد ہے قول خدا، ہے قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری محمد سعد رفیق صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیے اور آپ احباب کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کریں۔ ایک اعلان بہت ہی ضروری ہے، اگر کوئی طالب علم جامعہ محمدیہ لاہور سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے قریب سے کہیں سے کوئی مسافر ہے تو مائک پر ضرور رابطہ کرے۔ شیخ عبدالباسط منشاوی حفظہ اللہ تعالی، ان کا کوئی ضروری سامان ہے جو اتوار اور ہفتے والے دن ادھر رہ گیا تھا، اگر کوئی طالب علم ہے تو مائک پر رابطہ کرے، ان کا وہ سامان لے کر جائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخین کی موجودگی میں 2 منٹ تلاوت قرآن مجید میں سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انشاءاللہ سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب دا قرآن ہے اشارے کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا، رب دا قرآن ہے اشارے کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا، رب دا قرآن ہے اشارے کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ آؤ آج ذکر حبیب کریے، آؤ آج ذکر حبیب کریے، رج رج سونے تے درود پڑھیے، رج رج سونے تے درود پڑھیے، رب 10 درجے بلند کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا، رب دا قرآن ہے اشارے کردا، رب بھی حضور تے درود کر پڑھدا۔ روزہ ہووے سامنے تے پڑھیے درود، روزہ ہووے سامنے تے پڑھیے درود،
منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی آگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا توجہ کیجئے جا انعام رب انج دا کمال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا توجہ کیجئے گا نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا آواز نہیں آئی بلند آواز نہ سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا وضو ہادی صورت سانو دس دیئے وضو ہادی صورت سانو دس دیئے وضو ہادی صورت سانو دس دیئے سونا ہے سونا ہے سونا ہے سونا ہے سونا ہے رخسار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا توجہ کیجئے میرا ایمان کیے میرا عقیدہ کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فلکا دا چن ٹوٹے ہو کے کیندائے فلکا دا چن ٹوٹے ہو کے کیندائے فلکا دا چن ٹوٹے ہو کے کیندائے کی میں آپ تابعدار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ماشاءاللہ بارک اللہ اب میں بلا تخیر دعوت دیتا ہوں قاری محمود صاحب صدیق صاحب وہ مائک پر آئیں اور تلاوت فرمائیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ الحمدللہ آج شاید چوتھی یا پانچویں مرتبہ آپ کی اس مسجد میں مقابلہ حسن قرات میں شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اس کے منتظم ہمارے برادرم بہت ہی پیارے دوست حافظ شہزاد صاحب، ان کو، ان کے ساتھ ان کے معاونین کو اور تمام منتظمین کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کاوشوں سے یہ خوبصورت پروگرام منعقد ہوا۔ اسی پروگرام کی برکت سے بہت ہی ہمارے پیارے بھائی، ہمارے بہت ہی پیارے دوست فضیلت الشیخ قاری محمد شاکر صاحب بڈھے مولوی، ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی قابل احترام استاد الاساتذہ حضرت قاری عبدالرزاق ثانی صاحب دامت فیوزہم، ان کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یقیناً یہ ہمارے جو بڑے اکابر قراء حضرات گزرے ہیں، آج جو یہ آپ گلدستہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی محنتوں اور ان کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے۔ میں حضرت قاری صاحب سے یہی عرض کر رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے اگر دیکھا جائے تو فیصل آباد کیا پاکستان کی سطح پر کوئی چیدہ قراء حضرات ہوتے تھے جو بہترین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے۔ ان میں ہمارے والد ماجد حضرت قاری محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت قاری محمد یونس رحیمی صاحب، حضرت قاری یحییٰ رسول نگری صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت قاری ابراہیم محمدی صاحب دامت فیوزہم۔ اور اسی طرح ہماری اس محفل، اس مقابلہ حسن قرات کی اکثر زینت ہوا کرتے تھے ہمارے بہت ہی معزز مکرم، ہمارے ساتھ بھی ان کا اچھا وقت گزرا، ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی ان کا اچھا وقت گزرا، میری مراد حضرت قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت قرآن پاک پڑھنے والے، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ اللہ رب العزت ان کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج یقیناً ان کی غیر موجودگی وہ ہم سے وہ پوری نہیں ہو سکتی، ان کی ایک اپنی ہی رونق تھی، وہ ہم ان کی رونق پوری نہیں کر سکتے۔ طلباء کرام جو پہلی راؤنڈ میں شریک ہوئے، جو آن لائن تھا، یا دوسرے راؤنڈ میں شریک ہوئے، یا تیسرے راؤنڈ میں شریک ہوئے، تو آپ جانتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ تو یہی ہے کہ چند کو پوزیشنیں ملتی ہیں۔ لیکن آج میں نے محسوس کیا جو اس لاسٹ راؤنڈ میں، فائنل راؤنڈ میں جو شرکاء تھے، یقیناً وہ سارے قابل انعام ہیں۔ میں سب سے پہلا جو یہاں مقابلہ غالباً یا دوسرا ہوا تھا، اس میں نے ایک اپنے والد ماجد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات نقل کی تھی، آج پھر وہ نقل کرتا ہوں۔ بالخصوص آج جو دوسرے راؤنڈ اور اس فائنل راؤنڈ میں جو شرکاء شامل ہوئے، ان کی خدمت میں فرمایا کرتے تھے کہ پہلوان وہی ہوتا ہے جو اکھاڑے میں اتر جاتا ہے۔ آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کے اندر یہ جرت ہوتی ہے کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں، وہی مقابلے کے لیے سامنے آتا ہے۔ جس کے اندر جرت نہیں ہوتی وہ سامنے ہی نہیں آتا، وہ ویسے ہی چھپ جاتا ہے، مقابلے کا نام سن کے چھپ جاتا ہے۔ تو جو ایک دفعہ مقابلے کے لیے آ گیا میدان میں، سمجھے وہ جیت گیا، اس کے اندر جرت تھی تو وہ آیا، اگر جرت نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی وہ نہ آتا۔ اس کی جرت یہ بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے، جیت گیا۔ آج جو اس راؤنڈ میں جو پہلا اس سے راؤنڈ ہوا، ظہر کے بعد ہوا، اس میں بھی شریک ہوئے، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس نہج پہ پہنچا دیا۔ ان کی محنت جاری رہے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید نکھاریں گے، مزید آگے لائیں گے۔ اور یہ لاسٹ راؤنڈ میں بھی سب کو تو انعام نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ جن کو
پوزیشنیں ملیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس کے علاوہ جن کو پوزیشنیں نہ ملیں وہ بھی بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ایک دو چیزیں، ٹائم تو اتنا نہیں ہے لیکن آپ حضرات کے سامنے، طلباء کے سامنے عرض کر دوں کہ اکثر اوقات جو ہم مقابلے سے بعض دفعہ رہ جاتے ہیں اس میں بنیادی دو بنیادی چیزیں ہیں جن کو اگر فوکس کیا جائے، ان کو مد نظر رکھا جائے تو یقیناً ہم آگے بہت جلد بڑھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تلاوت کا شوق صرف شوق نہ ہو بلکہ جذبہ اور جنون کی حد تک ہو، جذبہ اور جنون کی حد تک شوق ہو، وہ بہت آگے نکلے گا۔ صرف شوق وہ یہ ہے کہ کبھی تلاوت کر لی کبھی نہ کی، لیکن یہ جب حد جذبہ جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو وہ کبھی تلاوت کا ناغہ نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ بلا ناغہ جیسے ہم باقی زندگی کے معمولات ہم کرتے ہیں، اسی طرح تلاوت کو، مشق کو اپنا معمول بنایا جائے۔ 2004 کے اندر جب پہلی دفعہ شیخ حجاج رمضان ہنداوی یہاں تشریف لائے فیصل آباد میں، بہت بڑا پروگرام فیصل آباد کا مشہور و معروف پروگرام ہوا اتحاد القراء پاکستان کی جانب سے۔ اس میں ہم نے شیخ سے پوچھا کہ آپ کی تو روزانہ تلاوتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کیا آپ مشق کرتے ہیں؟ تو شیخ نے عجیب جملہ کہا جو ہمیں سن کے بھی بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنے بڑے شیخ مستقل تلاوتیں کرتے رہتے ہیں صبح و شام، لیکن اس نے کہا کہ ان تلاوتوں کے علاوہ جو ہمارا معمول ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 1 گھنٹہ ہم تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی مصری قراء حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر من جانب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ بھی کیا کم از کم 1 گھنٹہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو طلباء ہیں ان کو کتنی دیر کرنی چاہیے؟ تو کم از کم 1 گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ بلا ناغہ روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں۔ پہلی چیز تو جو میں نے عرض کی کہ تلاوت کا یہ مستقل معمول ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک چیز ہے جس پر عمل بہت مشکل ہے، شاید اس کا کہنے کا فائدہ بھی نہ ہو، وہ ہے پرہیز۔ پرہیز کا نام سن کے بہت سارے تلاوت ہی چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے طلباء کی جو خاص غذا ہے وہ پاپڑ، آلو چھولے اور گول گپے، اس طرح کی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں خاص طور پہ بہت زیادہ چیزیں پسند ہوتی ہیں، ان کا پرہیز کیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک طالب علم پڑھتا تھا، میں نے ایک دفعہ بات ویسے ہی کی کہ آپ پرہیز کیا کریں۔ میں وہ ساری سمجھا کے بات کہ یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ جب میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ آگے چوک میں وہ کھڑا تھا، گول گپے کھا رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ لیا، کچھ کہا نہیں، میں نے کہا اس کی مزہ نہ خراب کروں، کھا رہا ہے اس کو تسلی سے کھانے دوں۔ جب اس نے کھا لیا، اگلے دن جب آیا نا تو میں نے کہا ہاں جی کسی نے کوئی بد پرہیزی تو نہیں کی؟ کہتے نہیں جی کسی نے نہیں کی۔ میں نے کہا کسی نے گول گپے کھائے؟ میں نے کسی نے بد پرہیزی تو نہیں کی؟ جس نے نہیں کی وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ سب سے پہلے اس نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں نے بد پرہیزی نہیں کی۔ تو میں نے کہا کسی نے گول گپے کھائے ہوں؟ اس کا تھوڑا سا ہاتھ نیچے ہو گیا۔ میں نے کہا کہ قربانی کالونی کے جو موڑ ہے وہاں پہ کسی نے گول گپے کھائے ہوں؟ اس نے بالکل نیچے ہاتھ کر لیا۔ اس کو پتہ چل گیا، قاری صاحب نے دیکھ لیا گول گپے کھاتے ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ جس نے کھائے ہیں وہ بتائے آپ نے کیوں کھائے ہیں؟ پتہ تو اس کو چل گیا، ہنسنے لگا، کھڑا ہو کے کہتا کہ میں نے کہا کل سے پرہیز کر لیں۔ جیسے کسی کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہو نا تو کہتے کہ آج سارا کچھ کھا کے جاؤ، ڈاکٹر نے تو سارا کچھ منع کر دینا، سب کچھ ڈاکٹر نے منع کر دینا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب کچھ آج ہی کھا کے جائیں۔ وہ کہتا کہ کل سے پرہیز کر لیں گے، آج سارا کچھ میں کھا لیتا ہوں۔ ایک بہت اہم چیز ہے، وہ اکثر میں بتایا کرتا ہوں کہ بعض طلباء نے یہ نوٹ کیا ہوگا، خود بھی پڑھتے ہوئے اور آپ حضرات نے بھی نوٹ کیا ہوگا جنہوں نے تلاوتیں کی، کہ وہ آواز جب اٹھاتے ہیں بعض دفعہ وہ آواز کا لیول اوپر بہت زیادہ چلا جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں اس سے زیادہ زور کیسے لگاؤں، میں اس سے زور زیادہ نہیں لگا سکتا، یہ آخری جیسے حد ہے۔ ماشاءاللہ قاری عثمان یوسف صاحب تشریف لائے ہیں جی۔ تو اس کے لیے ایک بات ذہن نشین کر لیں، بہت ہی قیمتی بات ہے، اور یہ کہہ لیں کہ 100 باتوں کی ایک بات۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، خاص طور پہ طلباء کی، 100 باتوں کی ایک بات، کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار میں پڑھوں، زور لگاؤں، لیکن بعض دفعہ وہ وہاں تک آواز نہیں جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جس کام کی ابتدا صحیح ہو جائے نا، اس کی انتہا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ابتدا سے کام خراب ہو جائے، کہیں کہ سب کچھ کیا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، سب کچھ کام خراب ہو جائے گا۔ جو ابتدا ہے نا
ابتدا یہ کہ جو آواز کے لیول ہیں 7 لیول ہیں، درجات صوتیہ جس کو کہا جاتا ہے، درجات صوتیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ ان میں اکثر جو طلباء ہیں وہ تیسرے، چوتھے، 5ویں لیول سے آواز اس کی تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں۔ تلاوت کی ابتدا تیسرے،